صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں محمد عباس رضوی یوسف زیرہ چینل میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں. ناظرین، میں حاضر ہوں اپنے پروگرام سوالوں کے جواب میں، اور چند سوالوں کے ساتھ پھر سے حاضر ہوا ہوں. اور ہمارے سوالوں کو جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں مولانا وفا حیدر خان صاحب. تو چلیے آئیے ان سے سوال کرتے ہیں. السلام علیکم آغا. وعلیکم السلام. آغا، سوال ایسا ہے کہ اسلام میں تحفہ دینا کیسا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وخیر الناس اجمعین. آپ نے سوال کیا ہے کہ اسلام میں گفٹ دینا کیسا ہے. دیکھیں، گفٹ دینا ایک اچھا کانسیپٹ ہے اور ایک اچھی چیز ہے، اور تقریباً دنیا میں ہر انسان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اسے کوئی نہ کوئی گفٹ دیا جائے. لیکن خود اسلام میں اگر آ کر دیکھیں گے تو گفٹ کے لیے اسلام نے بہت زیادہ تاکید کی ہے، بلکہ یہاں تک کہا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے فیملی والوں کو، دوستوں کو گفٹ دو. اور صرف دینے تک کے نہیں، بلکہ بتایا ہے کہ گفٹ دینے کا فائدہ کیا ہوتا ہے. معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ گفٹ دینے سے دلوں کے اندر جو کینہ، حسد، ایسی جو جیلسی جیسی صفات ہوتی ہیں وہ انسان کے دل سے نکل جاتی ہے. تو اگر ہم کسی کو گفٹ دے رہے ہیں تو اس سے محبت بڑھتی ہے. لہذا کہتے ہیں کہ گھر سے باہر جب آپ جایا کریں اور پلٹ کر گھر پہ آئیے تو اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کچھ گفٹ لے کر آئیے. اس سے آپ کی عظمت بڑھتی ہے، فیملی میں پیار و محبت بڑھتا ہے. تو اسلام کہتا ہے گفٹ دینا چاہیے، اور اس کی طرف تائید بھی کرتا ہے اور حمایت بھی کرتا ہے. اگلا دوسرا سوال ہے، پیار کرنا، محبت کرنا، اسلام میں اس کی کیا حقیقت ہے؟ آپ نے یہ سوال بھی بہت ہی عمدہ پوچھا ہے کہ اسلام میں محبت کی کیا حقیقت ہے اور محبت کرنا کیسا ہے. دیکھیے، یہ سوال 1 منٹ، 2 منٹ، 4 منٹ میں جواب نہیں دیا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی میں ایک آیت اور ایک روایت کی جانب اشارہ کروں گا. رسول اسلام نے سب کچھ دینے کے بعد اگر کچھ مانگا ہے تو محبت مانگی. جی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهَ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اس کے بعد رسول اسلام ہی کی ایک حدیث ہے، جب فیملی کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے تو رسول اسلام کہتے ہیں کہ دیکھو، تم لاکھ اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے یا اپنی فیملی سے پیار کرتے ہو، دل میں مت رکھو بلکہ اس کا اظہار کرو. لہذا رسول اسلام کہتے ہیں کہ آپ اپنی وائف کو، اپنی بیوی کو اگر ایک چھوٹا سا جملہ کہتے ہیں، لیکن اس چھوٹے سے جملے کا اثر اس کی زندگی میں بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ جملہ کیا ہے؟ کہتے ہیں صبح اٹھنے کے بعد یا آپ ایک اچھے ماحول میں آ کر صرف اتنا کہہ دیں، انا احبک، میں تمہیں دوست رکھتا ہوں، میں تمہیں چاہتا ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں. دیکھیں، الفاظ بھی مناسب استعمال کرنا چاہیے. دنیاوی الفاظ کا نہیں بلکہ اسلامی الفاظ کا بھی استعمال کریں گے تو اس کی بھی تاثیر ہوتی ہے. آج ہم آ کے انگریزی کے الفاظ کو یوز کر کے اظہار محبت کرتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ ہم اسلامی الفاظ کا سلیکٹ کریں اور یوز کریں تاکہ اس کے بھی اثرات ہو سکے. رسول اسلام کے جملے کو رسول کہتے ہیں انا احبک، میں تمہیں چاہتا ہوں. اس چیز کا اظہار کرنا بھی بیوی کے، شریک حیات کے دل میں اللہ کی جانب سے آپ کی محبت بڑھ جاتی ہے اور اسے انرجی مل جاتی ہے. تو محبت کرنے کے لیے اسلام نے کہا ہے. بلکہ رسول اسلام سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے اسلام میں محبت پائی جاتی ہے؟ تو رسول اسلام مسکرائے. مسکرانے کے بعد ایک جملہ کہا کیا اسلام محبت کے علاوہ کوئی چیز ہے؟ یعنی اگر دیکھا جائے تو پورا اسلام اگر مجسم کر کے دیکھا جائے تو اسے محبت کا نام دیا جا سکتا ہے. اگلا ایک سوال اور ہے، یہ ویلنٹائن ڈے کیا ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ یہ سوال آپ نے جو کیا ہے، واقعی یہ سوال
हमारे समाज के एतबार से बहुत ज़रूरी है और लोगों को इसके बारे में जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रखता है। वैलेंटाइन डे के बारे में बहुत सी बातें लिखी गई हैं, क्या हकीकत है क्या हकीकत नहीं है इसकी तरफ तो नहीं जाएंगे, लेकिन जो रीजंस बताए गए हैं सिर्फ उसकी जानिब एक दो इल्लतें हम जिक्र कर देंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट क्या है वो हमारे जहनों तक पहुँच जाए। बात लोग ये कहते हैं कि वैलेंटाइन डे चूँकि ईसाई मजहब में, कैथोलिक मजहब में कुछ अजीम शख्सियतें थीं जिनको याद करने के लिए एक आशिकी और प्यार और मोहब्बत का दिन रखा गया है ताकि वो कैरेक्टर याद रहे, उन्हें बुलाया ना जाए। एक रीज़न ये बयान किया जाता है। एक रीज़न ये है, कहते हैं उस ज़माने में जो मजहबी इदारे होते थे जंगों के लिए, चूँकि पहले तारीख में आप जाके देखेंगे तो अक्सर जंगें मजहब के नाम पर लड़ी जाती थी। हुकूमती एतबार से जो जंगें होती भी थी वो मजहब के नाम पर लड़ी जाती थी। तो उसमें वो मराकिज़ के जो दीन के लिए काम करते थे, मजहब के लिए काम करते थे, उनका बहुत बड़ा रोल हुआ करता था। तो वो लोग ये चाहते थे जब फौज में लोगों को लेकर आए तो उनका एक कॉन्सेप्ट ये था कि शादीशुदा लोग फौज में बहुत कम भर्ती होंगे या अगर भर्ती भी होंगे तो फिर वो सही तरीके से जंग नहीं लड़ सकते हैं। इस वजह से वो ये चाहते थे कि शादीशुदा लोग ना आए, लेकिन चूंकि फैमिली रखना इंसान की ज़रूरत है तो बाद लोग चाहते थे। तो वैलेंटाइन ये जो कैरेक्टर है इसका ये मानना था कि नहीं ये ज़रूरत है, लिहाजा लोगों को आपस में मिलाता था। और बात जगह पर तो यहाँ तक कहा जाता है कि सिर्फ मिलाता ही नहीं था बल्कि उनका अग्द भी पढ़ देता था, या अग्द के साथ साथ उनको जो भी वो उस ज़माने का रवाज था उसके एतबार से मिलाने की कोशिश करता था हुकूमत के छुपते हुए। उसके अलावा एक रीज़न ये भी है जो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ समाज में आजकल पाया जा रहा है, जो तारीख बयान की जाती है, वो ये है कि वैलेंटाइन ये शख्स खुद एक आज के ज़माने में मॉडर्न ज़माने में चल रहा है कि बगैर शादी के ज़िंदगी गुजारी जा रही है। घर ले लिया, लड़का लड़की साथ में रह रहे हैं, उसके बाद लिविंग रिलेशनशिप की ज़िंदगी जो चल रही है। कहते हैं ये जो है कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था, ये यही वैलेंटाइन जो शख्स था जिसने शुरू किया था। और उसके बाद जब इसने ये काम शुरू किया तो मजहबी जो उस ज़माने के लोग थे जिनके नज़दीक ये गलत माना जाता था मजहब के एतबार से, तो फिर उसको सज़ा दी गई थी, जिंदान में रखा गया, जेल में रखा गया। और उसके बाद यहाँ तक कहते हैं कि उसे फांसी दे दी गई। तो उसको याद करने के लिए अब लोगों ने कहा कि इसको भुलाया ना जाए, चूँकि जवानों के लिए ये काम कर रहा था, लिहाजा 14 फरवरी को ये लोग वैलेंटाइन डे के नाम से मनाते हैं ताकि जिसने कुर्बानी दी है इस रिश्ते के लिए, उस रिश्ते को अगर आम करना है तो इसके मूजिब और जिसने शुरू किया था उसको याद किया जाए। तो हम या यूँ कहा जाए हमारे समाज में जो ये फिक्र आई है कि उसी कैरेक्टर को याद करते हुए 14 फरवरी को ये दिन मनाया जाता है जिसे वैलेंटाइन डे कहा जाता है। आगे जब हमें वैलेंटाइन डे की हकीकत समझ में आ गई, अब हमारे समाज में जो लोग ये वैलेंटाइन डे मना रहे हैं और इस रिश्ते को बना रहे हैं और लिविंग रिलेशनशिप इसको कायम कर रहे हैं, तो इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है, क्या ये सही है? जी, ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब देना बहुत ही एहतियात का काम है, लेकिन चूंकि हमारे समाज में ये बीमारी आम हो रही है, इस वजह से जिम्मेदारी को महसूस करते हुए इसे जवाब देने की कोशिश करेंगे। देखें, खुद ये रिश्ता जिसे लिविंग रिलेशनशिप कहा जाता है, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। क्यों? इसलिए कि ये गैर शरई है। इस तरीके के राबिते की सख्ती के तौर पर मना करता है, असल इसकी इजाज़त नहीं है। ये मैं बहुत ही खुलासे के तौर पर कह रहा हूँ। ये रिश्ता जो फिजिकली रिश्ता होता है, इसके लिए कहते हैं कि जब इस्लाम जैसा कानून बता रहा है उसके एतबार से आया जाए तो उसके असरात मुतरत्तिब होते हैं और उसके फ़वाइद जो हैं और उसके जो असरात हैं उसकी जानिब चला जाएगा। लेकिन शादी से पहले या इस्लामी तरीके से पहले इस तरीके का रिश्ता कायम करना, इसकी इस्लाम असलन इजाज़त नहीं देता है। लिहाजा हमारे यहाँ जब हमारे कल्चर में
یہ کانسیپٹ آ رہا ہے تو یہ اسلام کے برخلاف ہے. جب اسلام کے برخلاف ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، تو پھر ہمیں ہمارے سماج سے اس بیماری کو ختم کرنا چاہیے. لیکن اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں محبت کا مخالف نہیں ہے اسلام. لہٰذا یہ سوال ہوتا ہے آ کے کہ پھر ویلنٹائن ڈے کے دن ہم آ کے جو ہے اظہار محبت کریں یا نہ کریں. دیکھیں جس سے اظہار محبت کرنا شرعی طور پر جائز ہے، آپ ان سے آ کے اظہار محبت کر سکتے ہیں. اور اظہار محبت کرنے کے لیے، رشتے کے لیے کوئی ایک دن مخصوص کریں، یہ ضروری نہیں ہے کہ 14 فروری ہی کو اظہار محبت کیا جائے، بلکہ 365 دن ہیں. آپ آئیے اپنی فیملی کے جس کا اسلام اجازت دے رہا ہے جس بات کا، اس کی طرف جائیے اور اظہار محبت کیجیے. ہاں اگر آپ کو مخصوص ہی کرنا ہے کہ کسی دن آ کر اس کو ہم جو ہے انجام دیں، تو آپ کیوں نہیں اس دن اظہار محبت کرتے جس دن ہمارے پہلے امام اور شہزادی کونین کا عقد ہوا ہے، جس دن اللہ نے عظیم شخصیتوں کا عقد پڑھا ہے. رسول اسلام نے 2 ذات کو ملایا ہے، رشتے ملائے ہیں اور اظہار کیا ہے. اس دن کو مخصوص کریں اور اس دن جو ہے آ کر اظہار محبت کریں یا محبت کا نام دیں. لیکن یہ کہنا کہ محبت نہیں کر سکتے، اس کا اسلام مخالف نہیں ہے. اس خاص رشتے کا اور وہ تمام چیزیں کہ جس کی اسلام مخالفت کرتا ہے آ کر ہمارے سماج میں عام کرنا، یہ صحیح نہیں ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. یعنی یوں کہا جائے محبت کرنا ہے تو شرعی محبت کیجئے، غیر شرعی محبت مت کیجئے. اور اگر کسی خاص دن آپ کو اظہار محبت کرنا ہے تو شرعی محبت کے ساتھ ساتھ ایک خاص دن، وہ روز عقد امیر کائنات اور بی بی زہرا ہے، اس دن آپ آئیے منائیے، آپ کے لیے بہت بہتر ہے. لیکن یہ جو کلچر ہمارے درمیان آ رہا ہے، یاد رکھیے گا، میں کہہ رہا ہوں خاص طور سے جوانوں کو میں متوجہ کر رہا ہوں، وقت ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں ہے اور ہم سمجھتے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. یہ آپ محبت نہیں کر رہے ہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے دنوں سے محبت کو ختم کر رہے ہیں. یا یوں کہا جائے محبت کے اس مفہوم کو اور کانسیپٹ کو آپ برباد کر رہے ہیں کہ کچھ زمانے بعد آپ آ کے دیکھیں گے اسی محبت سے جو کانسیپٹ پیش کیا جا رہا ہے لوگ نفرت کرنے لگیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جب فحاشیاں بڑھیں گی، سماج خراب کی طرف جائے گا، سماج برباد ہوگا، فساد بڑھے گا، تو اس وقت جب لوگ اس حقیقت کی طرف آئیں گے تو لوگوں کو برا کہا جائے گا. ہمارے بزرگوں نے اگر ایسا نہ کیا ہوتا تو ہمارا سماج برباد نہ ہوا ہوتا. لہذا اگر چاہتے ہیں ایک اچھا سماج، اپنے بچوں کو تربیت کرنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو دین کی طرف لانا چاہتے ہیں، تو اس جیسے افسانے کی طرف نہ جائیں بلکہ اسلام کہتا ہے حقیقی محبت کی طرف آئیے. اور اسلام پھر ایک دن نہیں، ہر روز آپ محبت کیجیے، ہر روز پیار کیجیے. اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ آغا، آپ نے بہت اچھی طریقے سے سمجھایا. دیکھا ناظرین، آپ نے آغا نے بہت اچھی طریقے سے سمجھایا ہے. اب ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم خود بچیں اور اپنے بچوں کو بچائیں، ورنہ آنے والی نسل برباد ہو جائے گی اور دین سے دور ہو جائے گی. تو دیکھتے رہیے یوسف زہرا چینل اور مجھے اجازت دیجیے. الوداع، خدا حافظ.